روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ کی نعمت اور بنی اسرائیل۔ دوستوں، حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ لشکر تیار کرو اور بیت المقدس کو ظالموں کے ہاتھ سے چھڑاؤ۔ لشکر کا انتظام کر کے حضرت موسیٰ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب اس ملک کے قریب پہنچے تو 12 سوار مقرر کیے اور اس کے لیے ایک ایک آدمی ہر خاندان سے لیا اور انہیں حکم دیا، امالیکا کے ملک میں جاؤ اور خاموشی سے ان کا حال معلوم کر کے واپس آ جاؤ۔ جب یہ 12 نقیب جاویروں کی راجدھانی پہنچے تو اوج بن اوگ سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ یہ اوج جسم اور قد میں سب سے بڑا تھا۔ اس نے انہیں گرفتار کر لیا اور بادشاہ کو خبر کی کہ مصر کی طرف سے لوگ ہمارے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں۔ بادشاہ نے ناقبان کو چھوڑ دیا تاکہ وہ واپس جا کر ان کے لوگوں کے دل ڈول اور دبدبہ کا ذکر اپنے لشکر میں کریں۔ اس طرح لشکر پر رعب اور ہیبت چھا جائے اور مقابلے کے لیے آگے نہ بڑھ سکے۔ جب یہ نقیب لوٹ کر بنی اسرائیل کی طرف روانہ ہوئے تب انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ظالموں کے دل ڈول کا ذکر اپنے لشکر میں نہیں کریں گے، صرف حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو اس کی خبر دیں گے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کم عقل اور کم ہمت ہے۔ اگر وہ دشمنوں کے دل ڈول اور طاقت کا حال سنیں گے تو ڈر جائیں گے اور لڑنے کے لیے آگے نہ بڑھ سکیں گے۔ جب یہ لشکر میں پہنچے تو 10 آدمیوں نے اپنے وعدوں کو بھلا دیا، صرف 2 آدمیوں یوشع بن نون اور کالیب بن یکنا نے اس بھید کو چھپایا۔ حضرت موسیٰ کا لشکر ان کی شوکت اور طاقت کا حال سن کر بیٹھا رہا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے بہت سمجھایا اور کہا کہ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے، تمہیں کو فتح حاصل ہوگی، لیکن ان کے سمجھانے کا کچھ فائدہ نہ ہوا۔ سب ایک زبان ہو کر بولے، ہم میں تو ان کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، ہمیں اس ملک کو جیتنے کا لالچ بھی نہیں ہے۔ اگر تم اس کو لینے کی تمنا رکھتے ہو تو تم اور تمہارا خدا جاؤ اور لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو غصہ آیا، وہ سجدے میں گر پڑے اور کہا، الہی میرا اختیار اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر نہیں ہے، تو ہمارے اور ان نافرمانوں کے بیچ جدائی کر دے۔ اتنے میں ایک کالا بادل ظاہر ہوا اور صاف آواز آئی کہ اے موسیٰ، یہ بسانی اسرائیل کے لوگ کہاں تک نافرمانی کریں گے اور کب تک کھلے معجزے کا انکار کرتے رہیں گے؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ میں پلک جھپکتے سب کو خاک کر دوں گا اور ان کی جگہ دوسرے لوگ پیدا کر دوں گا؟ حضرت موسیٰ نے کہا، اے رب، اگر تو اپنے قہر سے ان کو ہلاک کرے گا تو تیری بادشاہی میں تو اس سے کچھ نقصان نہ ہوگا، لیکن جو لوگ میرے بعد ہوں گے وہ کہیں گے کہ موسیٰ نے اپنی قوم کو اپنی بددعا سے ہلاک کر دیا۔ تیرا صبر بڑا ہے، تو بڑے احسان والا ہے، ان کو معاف کر دے اور انہیں اچانک ہلاک مت کر۔ خدا نے فرمایا، میں نے تیری دعا سن لی، لیکن تو ان لوگوں سے کہہ دے کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ سوائے تم دونوں بھائیوں کے اور یوشع و کالیب کے سب کو اس بیابان میں حیران اور پریشان رکھوں گا۔ اس کے بعد وہ 10 آدمی جنہوں نے بھید کھول کر فوج میں خوف اور ہراس پھیلایا تھا، روگ اور بیماری میں مبتلا ہوئے اور آخر میں فنا ہو گئے، اور باقی بنی اسرائیل کے لوگ اپنی نافرمانی کی وجہ سے بیابان میں مارے مارے پھرنے لگے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل مصر کی طرف واپس ہوئے، شام تک گھوم پھر کر پھر پہلی جگہ آ گئے۔ مجبور ہو کر پھر حضرت موسیٰ کے پاس لوٹنا چاہا کہ شاید کسی ہلے سے ان کو راضی کریں۔ بنی اسرائیل کا حال یہ تھا کہ کولہو کے بیل کی طرح تمام دن رات دوڑتے پھرتے تھے اور صبح پھر اپنے کو پہلی جگہ پاتے تھے۔ حضرت موسیٰ دوبارہ بنی اسرائیل سے ملے اور کہا، اب بھی ہمت باندھو اور مقابلے کے لیے چلو، خدا تمہیں فتح دے گا۔ لیکن جب بنی اسرائیل نے اپنا حال بیان کیا اور بتایا کہ وہ کس طرح مارے مارے پھر رہے ہیں، اور اس بات سے انہیں بڑی حیرانی ہوئی کہ خدا کا وعدہ کتنی جلد ظاہر ہو گیا۔ خدا نے فرمایا، اے موسیٰ، ان نافرمانوں کے لیے غم نہ کرو، تم نے تو بڑی کوشش کی لیکن یہ جہاں کے تہاں رہے۔ جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا اور بنی اسرائیل کے پاس کچھ نہ رہا تب انہوں نے حضرت موسیٰ سے بھوک کی فریاد کی اور رونے لگے۔ حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، خدا نے بنی اسرائیل کے لیے
من اور سلوا کا انتظام کر دیا۔ من برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھے درختوں سے گرتا، اور شام کو بڑی تعداد میں چڑیاں خود فوج میں آ جاتی، جن کو ذبح کر کے بنی اسرائیل کے لوگ کھاتے۔ حکم تھا کوئی بھی شخص ضرورت سے زیادہ نہ لے اور دوسرے دن کے لیے بچا کر نہ رکھے۔ ہاں، سنیچر کے دن اتوار کے لیے اکٹھا کر کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بنی اسرائیل جو زیادہ لالچ میں پڑے ہوئے تھے ضرورت سے زیادہ ذخیرہ کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ صبح گوشت میں کیڑے پڑ جاتے اور زیادہ من لینے والوں کو اس روز کھانے کو کچھ نہ ملتا تھا، وہ بے نصیب رہ جاتے۔ خدا نے پانی کا انتظام یہ کیا کہ حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ پتھر پر اپنی لاٹھی ماریں۔ اس طرح 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ خدا نے بدلیوں کا سایہ بھی ان پر کیا، لیکن بنی اسرائیل کی عادت نہ بدلی، وہ خدا کی ناشکری ہی کرتے رہے۔ کچھ دنوں بعد وہ کہنے لگے، ایک طرح کے کھانے پر ہم کب تک صبر کریں گے؟ منہ کا مزہ بے مزہ ہو گیا ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہم سب کو مسور کی دال، پیاز، لہسن اور ساگ بھاجی دے۔ حضرت موسیٰ ان لوگوں کے سمجھ بوجھ سے بہت اداس ہوئے اور فرمایا، تم عجیب لوگ ہو، بڑی چیز کے مقابلے میں چھوٹی چیز کو پسند کرتے ہو۔ حضرت موسیٰ نے چاہا کہ ان جاہلوں کو چھوڑ کر نکل جائیں، لیکن صبر کرتے رہے اور خدا کے فیصلے کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ 40 سال کی مدت گزر گئی اور اس مدت میں ایک نئی نسل تیار ہو گئی۔ جزاکم اللہ خیر۔